السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کافی دنوں سے درس بہار شریعت کا جو بہار شریعت کا جو درس تھا یہ رکا ہوا تھا اور بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بہار شریعت کا درس آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ آئیے اب درس بہار شریعت شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء مسمیات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے کہ عج قسم جن تھا، مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ وہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا۔ با انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور اس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا صحیح قرآن کریم میں ذکر ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتصریح یہ تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضور سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام اور تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا کیوں نہ ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے برابر بتائے وہ کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہیں۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین یا تکذیب کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہر دھرمی اور کفر سے باز نہیں آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لیا گیا تھا وہی بچ گئے۔ انبیاء کرام کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، انبیاء کرام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں۔ ہر تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے
یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی اور ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کرام کی تعین کرنا، انبیاء کرام کو متعین کرنا کہ 1,24,000 یا 1,25,000 یا 2,25,000 ہیں، یہ تعین کرنے میں نقصان یہ ہے کہ اگر مان کے چلیں 1,26,000 ہے اور ہم نے 1,25,000 کہا تو 1,000 انبیاء کرام کو اس لسٹ سے ہم نے باہر کر دیا، اور کسی بھی نبی کو نبی نہ ماننا یہ کفر ہے۔ یا ہم نے 1,25,000 کہا اور نبی 1,24,000 ہی ہے، تو ہم نے 1,000 کو اس میں ایڈ کیا، تو اگر کسی غیر نبی کو اگر ہم نبی کہیں گے، نبی مانیں گے، تو یہ بھی کفر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول بھیجیں، ہمیں ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جن و جمی مخلوقات الہی سے افضل ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور علیہ السلام کے صدقہ میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کے مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ ہر نبی ہر رسول کی تعظیم کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اگر ہم کسی بھی نبی کی ادنا سے بھی گستاخی کرتے ہیں، ادنا سے بھی توہین کرتے ہیں یا ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ کی اہم پہلو ہے۔ توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت و نبوت، عقیدہ نبوت پر ایمان رکھنا۔ اور سب سے ایمان کی کیا ہے؟ سب سے بلند و بالا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جن کو مرتبہ ہے وہ ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب پر ہمارا سلام اور ان سب پر ہمارا درود۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔